الحمدللہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبیٰ الصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا محمد خیر الورى وعلى آلہ واصحابہ المتأدبین بالتقوی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما لائق صد احترام شیخ طریقت یادگار اسلاف محترم المقام حضرت قبلہ پیر سید صفدر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، خطیب اسلام، برادر محترم استاذ العلماء حضرت علامہ قاری عتیق الرحمن گولڑوی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، برادر عزیز مخلصی فی اللہ، مجاہد ملت حضرت علامہ قاری گلزار احمد صاحب خطیب اعظم گجرات، میزبان مکرم مجاہد ملت مخلصی فی اللہ حضرت علامہ عبد الرحمن جلالی صاحب زید مجدہ، دیگر معزز مشائخ و علماء کرام اور معظم خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے اپنی پاک بارگاہ میں حاضری کا شرف عطا کیا اور اپنا اور اپنے محبوب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک اور پیغام عظیم سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس عظیم الشان پروگرام کے انعقاد پر میں آپ تمام حضرات کی خدمت دل کی اتھا گہرائیوں سے ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت دوستوں کی اس محنت کو اور ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں برادر عزیز حضرت علامہ عبد الرحمن جلالی صاحب کے شکر گزار ہوں کہ جن کی محبت بری دعوت پر تاریخ کا تعین ہوا اور میں اس پاکیزہ مجلس تک پہنچا۔ یہاں پہنچنے کے بعد برادر عزیز محترم حضرت مولانا محمد فرحان صاحب نے
اور ان کے بزرگوں نے جس شفقت اور محبت سے نوازا، میں ان کے لیے بھی دعا گو ہوں۔ اللہ رب العزت انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ خوش بخت اور خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ رب العزت اس طرح کی پاکیزہ مجالس میں حاضری کا شرف عطا کرتا ہے، اس لیے کہ ان محفلوں کی حاضری انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے کہ جنہیں بلایا جاتا ہے۔ کچھ کا آنا اور کچھ کا آ سکنے کے باوجود نہ آنا، یہ اس بات کی دلیل ہے جو آئے ہوئے ہیں وہ بلائے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو اس مسجد کے پڑوس میں رہ کے نہیں آئے، اور بہت سے ایسے بھی ہیں جو دوسرے گاؤں اور شہروں سے آئے بیٹھے ہیں۔ بہت سے امیر نہیں آئے مگر غریب آئے بیٹھے ہیں۔ بذام خیش بہت سے پڑھے لکھے نہیں آئے مگر ان پڑھ آئے بیٹھے ہیں۔ کئی بڑی عمر کے نہیں آئے مگر چھوٹی عمر کے بچے آئے بیٹھے ہیں۔ تو اس کے سوا کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ کی یہ بارگاہ اتنی بلند بارگاہ ہے کہ یہاں آیا نہیں جاتا بلکہ بلایا جاتا ہے۔ میری طلب بھی تیرے ہی کرم کا صدقہ ہے، قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ تو یہاں آیا نہیں جاتا بلکہ بلایا جاتا ہے۔ اور پھر یہ بھی اصول ہے کہ جب بلایا جاتا ہے پھر نوازا بھی جاتا ہے۔ جب بلایا جاتا ہے پھر نوازا بھی جاتا ہے۔ نوازنا نہ ہو تو بلایا نہیں جاتا۔ تو خوش بخت ہیں وہ لوگ، وہ مائیں بہنیں بیٹیاں کہ جو خطاب کو سننے کے لیے تشریف لائیں۔ آپ لوگوں نے یہ بہت اعلیٰ کام کیا کہ ماؤں بہنوں بیٹیوں کے سننے کا بھی اہتمام کیا، اس لیے کہ فتنوں کے اس دور میں ہماری خواتین وہ دین سے بہت زیادہ دور جا چکی ہیں، اور اس کا سبب یہ ہے کہ ان کی تعلیم اور دینی تربیت کا کوئی سامان نہیں رہا۔ اکثر جلسوں میں مرد حاضر ہوتے ہیں لیکن خواتین شریک نہیں ہو سکتی، تو ان تک دین نہیں پہنچتا، جس کی وجہ سے بہت سی پڑھی لکھی خواتین بھی جن کے پاس دنیاوی تعلیم ہے، بی اے بی ایڈ ہیں، ایم اے ہیں، ایم ایس سی ہیں، پڑھی لکھی بچیاں ہیں، مگر دین کا پیغام نہ پہنچنے کی وجہ سے وہ جو بنیادی ضروری مسائل ہیں وہ بھی نہیں جانتی ہیں۔ جبکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ عام طور پہ بالعموم ہفتے میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 3 بار خطاب فرمایا کرتے تھے۔ ہفتے میں 3 بار حضور خطاب فرماتے تھے عام طور پہ، اور اس میں تقسیم کار یہ تھی کہ حضور صلی والسلام ایک دن مردوں سے خطاب فرماتے تھے اور 2 دن عورتوں سے خطاب فرماتے تھے۔ تو اس سے آپ تصور کریں کہ ہمارے آقا کی نظر میں عورتوں کی دینی تربیت کتنی ضروری تھی، یعنی 2 دن عورتوں کو دین سکھاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے کہ پوری دنیا کے تھنکرز جو ہیں
اور مفکرین وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ جس سوسائٹی اور جس معاشرے کی عورت سنور جاتی ہے وہ معاشرہ بھی سنور جاتا ہے، اور جس سوسائٹی، جس معاشرے اور جس ملک کی عورت بگڑ جاتی ہے وہ معاشرہ بھی بگڑ جاتا ہے۔ اور عورت کی نفسیات ایسی ہے کہ اگر اسے اچھا ماحول مل جائے تو بہت جلد سنور بھی جاتی ہے، اور بری سنگت اور برا ماحول مل جائے تو عورت بہت جلدی بگڑ بھی جاتی ہے۔ تو آپ نے یہ بہت اعلیٰ کام کیا، تو میں امید کرتا ہوں کہ جو مائیں بہنیں بیٹیاں تشریف لائی ہیں وہ خاموشی کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ میری گزارشات کو سنیں گی۔ میں نے یہ عرض کیا کہ یہاں آیا نہیں جاتا بلکہ بلایا جاتا ہے، اور جب بلایا جاتا ہے پھر نوازا بھی جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا، کہ اے میرے غلاموں جب جنت میں جاؤ، جب جنت کے باغوں میں جاؤ تو پھر اپنی خوراک لے لیا کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب جنت کے باغوں میں جاؤ تو پھر اپنی غذا اور اپنی خوراک لے لیا کرو۔ اصحاب رسول نے حیران ہو کے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں وہ جنت کے باغ کہاں پہ ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا مجالس الذکر، فرمایا وہ محفلیں جہاں اللہ اور اس کے حبیب کا ذکر ہوتا ہے وہی جنت کا باغ ہوتی ہیں۔ تو اس حدیث رسول کی روشنی میں اس وقت ہم جنت کے باغ میں بیٹھے ہیں۔ بھئی کسی کو شک ہو سکتا ہے؟ جس رسول کے فرمانے سے ہم نے بن دیکھے خدا کو مان لیا تو کیا ان کے فرمانے سے جنت نہیں مانیں گے؟ تو امام الانبیاء فرماتے ہیں جس مقام پہ میرے غلام بیٹھ جائیں، میرا ذکر کریں، میرے رب کا ذکر کریں، وہ جگہ جنت کا باغ بن جاتی ہے۔ تو اس حدیث کی روشنی میں اس وقت ہم جنت کے باغ میں ہیں۔ تو جو لوگ آ سکتے تھے مگر نہیں آئے تو وہ کل لوگوں کو یہ نہ بتائیں کہ ہم محفل میں نہیں گئے تھے رات کو، وہ لوگوں کو بتائیں ہم اتنے بد نصیب ہیں کہ رات کو ہم جنت میں نہ جا سکے۔ یہ آنے والے جنت میں آئے بیٹھے ہیں۔ اور امام الانبیاء کے غلام اور میری ماں بہنوں بیٹیوں یہ یاد رکھو کہ جو گھر چھوڑ کر، حکا چھوڑ کر، ٹی وی چھوڑ کر، اپنی گپ شپ چھوڑ کر، ٹچ موبائل چھوڑ کر، ٹی وی پر ڈرامے چھوڑ کر اس جنت میں نہیں آئے، وہ قبر سے اٹھ کر پل صراط سے گزر کر اس جنت میں بھی نہیں جا سکیں گے۔ یعنی جس جنت میں آنا آسان تھا اس میں نہیں آ سکے تو اس میں بھی نہیں جا سکیں گے۔ اس لیے کہ ان کے ایمان کی حرارت ختم ہو چکی ہے۔ 3 جملے اکٹھے بولے جاتے تھے، ادیب لکھتے تھے تو اکٹھے لکھتے تھے، خطیب بولتے تھے تو اکٹھے بولتے تھے۔ 3 جملے اکٹھے بولے جاتے تھے۔ ایک جملہ یہ تھا کہ یہ ناممکن ہے، ہو نہیں سکتا کہ شمع جلے اور پروانہ نہ آئے۔ دوسرا جملہ یہ تھا یہ ہو ہی نہیں سکتا پھول کھلے اور بلبل نہ پہنچے۔ اور تیسرا یہ جملہ تھا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا ذکر مصطفیٰ ہو اور امتی نہ پہنچیں۔
مگر اس بے حسی کے دور نے، اس بے حیائی کے دور نے، اس دینی غفلت کے دور نے اس ناممکن کو بھی ممکن کر دیا کہ بد نصیب لوگ حقہ نہ چھوڑ سکے، دارا نہ چھوڑ سکے، اڈا نہ چھوڑ سکے، گھر نہ چھوڑ سکے، ٹچ موبائل اور ٹی وی نہ چھوڑ سکے، اور ذکر نبی کی مجلس چھوڑ دی انہوں نے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دل کتنے مردہ ہو چکے ہیں، دل کتنے مر چکے ہیں کہ محلے میں جنت کا باغ کھلائیں اور ان کی طبیعت مائل ہی نہیں ہوئی باغ میں آنے کے لیے، کشش ہی پیدا نہیں ہوئی ذکر رسول سننے کے لیے۔ یا آپ تصور کریں، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت کیا وجہ ہے یہ کہاں گانے کی مجلس ہو، اگر کہیں ناچنے والیاں بگائی گئی ہوں، ڈھول بجتے ہوں، رانگ رنگ کی محفل ہو، تو حضرت وہاں کسی کو نیند نہیں آتی؟ کبھی دیکھا ہے ناچنے والیوں کی مجلس میں بھی کوئی سو گیا ہو؟ گانے کی مجلس میں بھی کوئی سو گیا ہو؟ وہاں بچے بوڑھے جاگتے رہتے ہیں۔ تو پوچھا انہوں نے، حضرت گانے والوں کی محفل میں نیند نہیں آتی، ناچنے والیوں کی محفل میں نیند نہیں آتی، اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی مجلس میں نیند کیوں آتی ہے؟ انہوں نے جو جواب دیا وہ سنو، فرمایا بیٹا سیدھی سی بات ہے، نیند پھولوں پہ آتی ہے، کانٹوں پہ نہیں آتی ہے۔ وہ بد نصیب کانٹوں پہ ہیں جو ناچنے والیوں کی محفل میں ہیں، جو ڈھول ڈمکے رانگ باجے اور میوزک اور موسیقی کی مجلس میں ہیں، جو ٹی وی پہ ہیں وہ کانٹوں پہ ہیں، اور جو ذکر نبی کے لیے آئے ہیں وہ پھولوں پہ ہیں، اور نیند کانٹوں پہ نہیں، نیند پھولوں پہ آتی ہے۔ میرے آقا کے غلاموں، یہ کانٹے اور پھول اس دن نظر آئیں گے جس دن قبر میں اتارے جاؤ گے۔ آج اگر وہ پھول دکھا دیے جائیں نا، وہ پھول دکھا دیے جائیں تو پھر جو نہیں آئے نا وہ بھی سر کے بل دوڑتے آئیں گے۔ مگر اللہ رب العزت فرماتا ہے میں دکھا کے منوانا ہی نہیں چاہتا۔ تم نے اگر دیکھ کے ماننا ہے، فرمایا میں دکھا سکتا ہوں، دکھا کے نہیں منوانا چاہتا۔ کیوں؟ فرمایا میں ہر شے اپنے حبیب سے سنوا کے منوانا چاہتا ہوں۔ اس لیے کہ اگر تم نے سن کے مانا تو وسیلہ میرا رسول بنے گا، اور دیکھ کے مانا تو وسیلہ آنکھیں بنے گی۔ فرمایا میں دکھا کے نہیں منوانا چاہتا، میں ہر شے اپنے رسول سے سنوا کے منوانا چاہتا ہوں۔ اس لیے مبارکباد ہو ان ماں بہنوں بیٹیوں کو جو گھروں کی نحوست سے اٹھی ہیں اور سیدھے جنت کے باغ میں بیٹھ گئی ہیں۔ ان بزرگوں کو مبارک ہو جو اٹھے ہیں گھروں سے، اڈوں سے اٹھے ہیں، بازاروں سے اٹھے ہیں اور سیدھا جنت میں بیٹھ گئے، جنت میں پہنچ گئے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے وہ جگہ جنت کا باغ بن جاتی ہے۔ بہت سے لوگ گھروں سے نکلتے ہیں، شقی ہوتے ہیں، لیکن یہاں جب بیٹھ جاتے ہیں نا تو اللہ کی عزت کی قسم اٹھنے سے پہلے سعید بن جاتے ہیں۔ گھروں سے نکلتے ہیں بدبخت ہوتے ہیں، یہاں آ کر اٹھنے سے پہلے بدبخت کچھ وقت ہو جاتے ہیں۔ کئی گھروں سے نکلتے ہیں جہنمی ہوتے ہیں، پلٹ کے جاتے ہیں تو جنتی ہوتے ہیں۔ اس لیے ان محفلوں کی قیمت سمجھو، ان محفلوں کا مقام سمجھو۔ ایک شخص بیان کرتا ہے اور حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی ارشاد فرماتے ہیں، بہت بڑے ولیوں میں سے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جدہ شریف میں سمندر کے کنارے ایک مسجد تھی جس کے کونے میں 12 سال تک اعتکاف میں رہا۔ ہم رمضان شریف کے آخری 10 دنوں کا نہیں بیٹھ سکتے، وہ 12 سال تک اعتکاف بیٹھا رہا، وہاں اعتکاف میں رہا جدہ شریف مسجد کے کونے میں۔
وہ بندہ خود بیان کرتا ہے کہ مجھے 12 سال گزر گئے تھے مسجد میں اعتکاف میں نے دیکھا ایک دن کچھ لوگ آئے اور انہوں نے اسی مسجد کے دوسرے کونے میں ذکر رسول شروع کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہتا ہے میری پیشانی پہ بل پڑ گئے. اب یہاں سے اس کا عقیدہ معلوم ہو رہا ہے. کہتا ہے میں پریشان ہوا کہ میں عبادت میں مگن تھا, میں میڈیٹیٹ کر رہا تھا, مستغرق تھا, مراقبے میں تھا, انہوں نے کیا شور مچا دیا مسجد میں. آپ جانتے ہیں کچھ بد نصیب لوگ ذکر رسول کو مسجد میں شور سمجھتے ہیں, تو کہتے ہیں اللہ کے گھر میں اللہ ہی کا ذکر ہونا چاہیے. یہاں سے اس کا عقیدہ معلوم ہو رہا ہے, ذکر نبی کو شور سمجھتا تھا. وہ کہتا ہے وہ 7-8 بندے تھے, وہ حضور کا ذکر کرنے لگے, میں اپنے کونے میں بیٹھا تھا. اب میں انہیں روک بھی نہیں سکتا تھا, میں اکیلا تھا, وہ 7-8 بندے تھے. اب منظر بڑا عجیب بن گیا کہ میں اپنے کونے میں بیٹھ کے جلتا رہا اور وہ اپنے کونے میں ذکر رسول کر کے مچلتے رہے. یہ اپنے اپنے نصیب کی بات. اسی ذکر سے کوئی جل جاتا ہے, کوئی مچل جاتا ہے. وہ کہتا ہے میں روک نہیں سکتا تھا. کچھ دیر ان لوگوں نے ذکر کیا نا, چلے گئے. چند منٹ ذکر رسول کیا ہو, وہ چلے گئے. وہ آپ بیتی بیان کرتا ہے, کہتا ہے لوگوں اللہ کی عزت کی قسم جب خواب میں رات کو میں سویا تو میں نے دیکھا اپنے کونے میں جہاں 12 سال اعتکاف میں رات, وہاں سو گیا تو رات کو میں نے خواب دیکھی کہ جس کونے میں 12 سال تک اعتکاف بیٹھا رہا, اعتکاف میں رہا, وہ کونا خالی پڑا تھا. اور جس کونے میں چند گھڑیاں ذکر مصطفیٰ ہوا تھا, وہاں میں نے خواب میں دیکھا تاجدار انبیاء خود تشریف لائے بیٹھے تھے. اور تنہا نہیں آئے, اصحاب پیغمبر کی مجلس لگی ہے اور سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہو کے حضور کا ذکر کر رہے ہیں اور ان کی ہر بات پر حضور جھوم جاتے ہیں اور فرماتے ہیں وحق ذ حق وحق ذ حق, ابو بکر جو کہہ رہے ہو حق کہہ رہے ہو. وہ کہتا ہے میں نے خواب میں کوشش کی کہ اپنے کونے سے اٹھ کر نہ حضور کی محفل میں شریک ہو جاؤں, لیکن مجھے زمین نے پکڑ لیا کہ بدبخت اب کہاں جاتا ہے, اب کہاں جاتا ہے تو, جب جانگتی مجلس میں نہیں گیا تو خواب میں کیسے جائے گا. وہ کہتا ہے میں نے کوشش کی, زمین نے مجھے پکڑ لیا, لیکن وہ بندہ قسم کھاتا ہے لوگوں میں اس مجلس میں تو نہیں جا سکا, لیکن اس دن سے میرا عقیدہ بدل گیا اور مجھے یہ بات سمجھ آ گئی عقیدہ ٹھیک نہ ہو تو خدا کے گھر کا 12 سال کا اعتکاف بھی رد ہوتا ہے. عقیدہ ٹھیک ہو, چند گھڑیاں ذکر رسول کر لو تو کبھی کبھی مدینے والا خود تشریف لے آتا ہے. اس لیے میرے آقا کے غلاموں اور میری ماں بہنوں بیٹیوں, ان محفلوں کو چھوٹی مجلس نہ سمجھا کرو. یہاں آنے والوں کی تقدیریں بدل جاتی, نگاہ مصطفیٰ اٹھتی ہے, مقدر تبدیل ہو جاتے ہیں. اب دیکھ لیں جو آ سکتے تھے مگر نہیں آئے, کتنی بڑی بد نصیبی کی بات. اور اس کا سبب کیا ہے کہ دل مائل ہی نہیں ہوتے محفلوں کی طرف. کیوں؟ اس لیے کہ دل مر چکے ہیں, دل مر چکے ہیں. ملک الموت نے, حضرت اسرائیل علیہ السلام نے ایک بار نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا, بڑی توجہ سے سنیں گے آپ لوگ. ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام, انہوں نے حضور سے سوال کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آقا مجھے ایک بات بتائیں کہ اللہ رب العزت نے میری ڈیوٹی لگائی ہے
کہ بندوں کی جان نکال کر نا، روح نکال کر جسم سے، جسم میں مارتا ہوں، یہ میری ڈیوٹی ہے. میں جان نکال لیتا ہوں، جسم مردہ ہو جاتا ہے، تو یا رسول اللہ یہ تو میری ڈیوٹی ہے. لیکن کچھ لوگوں کی جب میں روحیں نکالنے جاتا ہوں نا، ان کی جان نکالنے جاتا ہوں، تو ان کی روحیں پہلے ہی مر چکی ہوتی ہیں. روحیں پہلے ہی مر چکی ہوتی ہیں. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا مجھے بتائیے کہ جسم تو میں مارتا ہوں، یہ روحیں کون مارتا ہے؟ اب سننا جو حضور نے جواب دیا. امام الانبیاء نے فرمایا اسرائیل، کچھ بدبخت لوگ ایسے ہیں جو اپنی روحیں خود مار دیتے ہیں. اور ان میں سے ایک بندہ حضور نے بتایا، نمبر 1 اعجاب المرء بنفسہ، فرمایا وہ جو اپنے جیسا کسی کو نہ سمجھے، جس میں تکبر ہو، جس میں غرور ہو، جس میں سرکشی ہو، جو خود کو اونچا سمجھے باقیوں کو گھٹیا سمجھے. امام الانبیاء نے فرمایا تکبر کرنے والا اپنی روح کو خود مار دیتا ہے. اور دوسرا امام الانبیاء نے فرمایا کسی کے دروازے پہ منگتا جائے مستحب فقیر، وہ دے سکتا ہو خالی لوٹا دے، وہ اپنی روح کو خود مار دیتا ہے. کسی کے پاس دولت ہو اور اس کا غریب بھائی بیمار ہو اور دوائی کو ترس رہا ہو، اور وہ غریب بھائی کی مدد نہ کرے، اس کے پڑوس میں غریبوں کی بیٹیاں جوان ہو کر بوڑھی ہو رہی ہوں، وہ ان کی مدد نہ کرے، کر سکتا ہو. یتیم بچے تعلیم کو ترس رہے ہوں، وہ پڑھا سکتا ہو، مدد نہ کرے. امام الانبیاء فرماتے ہیں جو میری امت کے غریبوں کی مدد کر سکتا ہو نہ کرے، وہ بد نصیب اپنی روح کو خود مار دیتا ہے. تو میرے آقا کے غلاموں، ان تکڑیوں پر اگر ہم اپنے آپ کو تولیں تو آپ کو نا ہر گھر میں کئی مردے اور کئی لاچیں ملیں گی. آج 4 ٹکے ہیں نا جن کے پاس، ان سے پوچھو، بعض لوگ ہر سال عمرے پہ چلے جاتے ہیں، کئی ایسے ہیں جنہوں نے 15 حج کر رکھے ہیں، لیکن اگر جستجو کرو ٹو میں رہو تو ہو سکتا ہے اس کا بھائی بیماری سے مر گیا ہو، دوائی نہ ملی ہو سکتا ہے اس کے پڑوس میں غریب کی بیٹی کے بالوں میں چاندی آ گئی ہو، بوڑھی ہو گئی ہو، اور وہ 15 عمرہ کرنے گیا ہوا ہے. میرے آقا کے غلاموں، عمرہ فرض نہ تھا، امیر آدمی پر حج بھی زندگی میں ایک بار فرض تھا، اور غریب کی مدد ہر بار فرض تھی. ہم کتنے مغالطے میں 25 عمرے کر کے لوگ تکبر سے بتاتے ہیں میں تو ہر سال عمرے پہ جاتا ہوں، اور پڑوس میں غریب تڑپتے ہیں دوائی کو، لقمہ حلال کو، بیٹیاں رخصتی کو ترس رہی ہیں غریبوں کی، اور وہ پیسے لگا رہے ہیں عمروں پر. تو 25 نہیں 25,000 عمرے کر لے، جب جالیوں پہ جائے گا نا محمد عربی تو تیرا حال یہ ہوگا کہ بڑے بد نصیب تھے ہم جو قرار تک نہ پہنچے. کیوں کہ در یار تک تو پہنچے، دل یار تک نہ پہنچے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. علماء حق اہل سنت، تاجدار ختم نبوت. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے میرے آقا کے غلاموں، مزاج سمجھو، مزاج شریعت کا مزاج کیا ہے. اسلام ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، ایک مکمل ضابطہ حیات. یہ جو اسلام میں کلاسیفیکیشن کی گئی نا کہ ایک چیز فرض ہے، پھر واجب ہے، پھر سنت، اور پھر مستحب ہے، پھر مباح ہے،
تو یہ جو درجہ بندی کی گئی ہے اسی لیے جو چیز فرض ہے فرض کے درجے میں رکھو، جو ضروری ہے اسے ضروری سمجھو اور عمل کرو۔ زندگی میں امیر آدمی پر حج صرف ایک بار فرض، اور غریب کی مدد کرنا ہر بار فرض۔ لیکن کتنے غریب ہیں ہمارے معاشرے میں جو کپڑوں کو ترسیں، جو لقمہ حلال کو ترسیں، بیمار ہوں تو دوائی کو ترسیں، بچے باصلاحیت ہیں مگر تعلیم کو ترستے ہیں، اور ہم عمروں پہ عمرے کرتے جا رہے ہیں۔ اس لیے ان غریبوں پہ توجہ دو، غریبوں پہ نظر رکھو۔ آپ کو نہیں معلوم ان سے محبت کرنے والے کا کیا مقام بنتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی تھے، بہت غریب جوان صحابی ہیں۔ امام الانبیاء نے ایک دن پوچھ لیا، فرمایا میرے غلام کیسے دن بیت رہے ہیں؟ عرض کی آقا برادری میں امیر لوگ بھی ہیں مگر میں بہت غریب ہوں، اور اس غریبی کی وجہ سے میری طرف کوئی توجہ ہی نہیں دیتا ہے۔ غریبوں کے جہاں میں وقت بھی رک رک کے چلتا ہے، کبھی صبح نہیں ہوتی کبھی شامیں نہیں ہوتی۔ میں آقا غریب ہوں، غریب کو کون پوچھتا ہے؟ محبت بری گفتگو ہو رہی تھی حضور کے ساتھ، اچانک جبرائیل امین آ گئے اور آ کے عرض کی اللہ کے حبیب کہ جس جوان سے محبت بری گفتگو فرما رہے ہیں نا، یہ تو کل زور تک زندہ ہے، کل زور کے وقت تک اس کی زندگی ہے، یہ فوت ہونے والا ہے۔ کل زور کے وقت اس نے مر جانا ہے میرے آقا۔ اوپر سے آئے تھے نا، لوح محفوظ دیکھ کے آئے تھے، اس کی موت مقدر بن چکی۔ آقا اس کے پاس تھوڑا وقت، یہ مرنے والا ہے۔ جبرائیل امین یہ خبر دے کے چلے گئے۔ کون؟ فرشتوں کے سردار نے خبر دی ہے اس کی زندگی کل زور تک۔ امام الانبیاء کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کا مطلب یہ جانے والا ہے، مہمان ہے۔ قربان جائیں حضور کی لجپالی پر اور آقا کی رحمتوں پر۔ میرے آقا نے اس جوان سے پوچھ لیا، بتایا نہیں اسے۔ میرے آقا نے فرمایا، او جوان تیری زندگی کی کوئی بہت بڑی حسرت ہو مجھے بتاؤ تاکہ پوری کر دی جائے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ عرض کی اللہ کے حبیب غریبوں کی حسرتیں کیا پوچھتے ہیں؟ ہزاروں حسرتیں ایسی کہ ہر حسرت پہ دم نکلے۔ آقا جب سے آنکھ کھولی ہے غریبی ہی دیکھی ہے۔ اتنا غریب رہا ہوں میرے آقا کہ میں زندگی میں کبھی میٹھا نہیں کھا سکا۔ میرے آقا آپ نے پوچھ لیا تو اب عرض کرتا ہوں، دو حسرتیں ہیں جو زندگی بھر پریشان کرتی رہی ہیں، لیکن غریبی نے ایسے پنجے گاڑے تھے کہ وہ حسرتیں پوری نہ ہو سکیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا کیا؟ عرض کی آقا ایک تو زندگی میں کبھی میٹھا نہیں کھایا، اور دوسری حسرت یہ تھی آقا میں جوان بھی ہوں، آپ کا غلام بھی ہوں، کاش کوئی نیک بیوی مجھے مل جاتی، کوئی شریک زندگی مل جاتی، کوئی زندگی کا اچھا ساتھی مل جاتا۔ میرے آقا میری طلب تھی، مدینے والے سو رہے ہوتے اور وہ زندگی کا ساتھی اور میں مصلی پہ رو رہے ہوتے۔ کوئی ایسی بیوی ملتی شریک زندگی، ہماری راتیں مصلی پہ بیت جاتی، آقا مل کے آپ پہ درود پڑھتے، مل کے اپنے رب کو مناتے۔ کوئی نیک شریف بیوی مل جاتی، مگر غریبی نے ایسے پنجے گاڑے ہیں کہ نہ کوئی رشتہ دیتا ہے اور نہ کبھی میٹھا کھا سکا۔ قربان جائیں حضور کی رحمت پر۔ امام الانبیاء نے فرمایا بلال عثمان غنی کو بلاؤ، صدیق اکبر کو بلاؤ، حضرت علی المرتضیٰ کو بلاؤ۔ اصحاب کو بلایا حضور نے،
اور اس جوان سے پوچھا تیری نظر میں کوئی رشتہ ہے؟ اس نے عرض کی آقا میرے چچا کی جوان بیٹی ہے، نیک بھی ہے شریف بھی ہے مگر غریبی کی وجہ سے توجہ نہیں کرتا۔ امام الانبیاء نے اس کے چچا کو بلایا، فرمایا تیاری کر، اپنی بیٹی کو جا کے دلہن بنا، اسی وقت میں نے تیری بیٹی اسے دے دی ہے، ابھی رخصتی ہونی، ابھی نکاح ہونا ہے۔ عثمان غنی کو فرمایا، حضرت علی المرتضیٰ کو فرمایا جاؤ ان دونوں کے لیے کپڑے لاؤ۔ کسی صحابی کو فرمایا برتنوں کا انتظام کرو، کسی کو فرمایا چارپائیاں لاؤ، کسی کے ذمہ چادریں لگا دی حضور نے، سارا جہیز اکٹھا کر لیا حضور نے۔ اور عثمان غنی کو فرمایا اس کے لیے ایسا حلوہ بناؤ جو کبھی نہیں بنایا ہوگا، قربان جائیں کہ کل اس نے چلے جانا ہے، آج دونوں حسرتیں پوری کر دو اس کی۔ اتنا بھلا تو ماں نہیں چاہتی جتنا حضور چاہتے ہیں۔ امام الانبیاء کے غلاموں، مسجد نبوی میں اس کا ابھی حضور نے نکاح پڑھا دیا۔ ایک صحابی سے فرمایا تیرا گھر خالی ہے تو اسے دیتا ہے؟ اور اس کی آقا قربان، فرمایا اس گھر میں اس کی بارات لے جاؤ، دلہن بھی پہنچاؤ، حلوہ بھی پہنچاؤ، سامان بھی پہنچاؤ۔ امام الانبیاء کے غلاموں سب کچھ پہنچ گیا۔ جب دوسرا دن آیا نا، رات گزری، تو امام الانبیاء نے ایک صحابی کو فرمایا تم زور کے وقت نا اس گھر کے پاس چلے جانا، وہ جس دولہے کی کل شادی کی ہے، اور تم عصر تک نا گھر کے گرد چکر لگانا، اس گلی سے گزرتے رہنا، اور سننا کہ اندر سے رونے کی آواز تو نہیں آئی، اور جو ہی رونے کی آواز آئے مجھے بتانا تو نے آ کے۔ تاجدار انبیاء کے غلاموں وہ صحابی عصر تک وہاں رہے، گلی میں جب جائیں اندر سے ہنسی کی آواز آئے، خوشی کی آواز تو آئے، رونے کی نہ آئے۔ عصر کا وقت ہوا، وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ امام الانبیاء نے فرمایا میرے غلام کیا خبر ہے؟ عرض کی آقا وہاں تو کوئی رونا نہیں ہے، اندر سے تو ہنسی کی آواز آ رہی، اندر سے تو خوشیاں پنپ رہی۔ امام الانبیاء سجدے میں گرے، مولا یہ کیا راز؟ جبریل فرشتوں کا سردار ہے، اس نے خبر دی تھی کل زور کے وقت جوان نے فوت ہو جانا، اور ابھی تک وہاں رونے کی آواز نہیں آئی، اندر خوشیاں ہنسی ہیں۔ مولا کیا راز ہے؟ اللہ رب العزت نے آواز دی میرے حبیب مجھے اپنی عزت کی قسم جو جبریل نے بتایا تھا سچ بتایا تھا، تقدیر یہی تھی آج اس جوان نے مر جانا ہے، زور کے وقت فوت ہونا ہے، لیکن میرے حبیب جب آپ نے اس کی شادی کر کے سامان بھیجا، کھانے کا انتظام بھی آپ نے کیا تھا، جب آپ نے کھانا بھیجا نا تو عشاء کے وقت دلہا دلہن نے جب دسترخوان لگایا کھانے کے لیے، میرے حبیب ادھر وہ لقمے توڑنے لگے، ادھر دروازے پر کسی بھوکے نے آواز دے دی، اس نے آواز دی تھی میں کئی دنوں کا بھوکا ہوں مجھے کھانا دو۔ جسے آپ نے دولہا بنایا تھا اس نے دلہن سے کہا، اس نے کہا میرے لیے یہی کافی ہے، مجھے تیرے جیسی شریف بیوی مل گئی، یہی کافی ہے کہ تیرا نکاح حضور نے میرے ساتھ کیا، تو اگر تو اجازت دے تو یہ سارا اٹھا کر فقیر کو نہ دے دے۔ اللہ رب العزت فرما رہا میرے حبیب جو میٹھا اس نے کبھی نہیں کھایا تھا آج ملا وہ بھی اس نے میرے نام پہ دے دی۔ تو جب روٹی اور حلوہ پہنچا نا فقیر کی جولی میں، فقیر نے ہاتھ اٹھائے، مولا ان کی خوشیاں سلامت رکھنا، اس جوڑی کو خوشیاں دینا، انہیں اولاد دینا۔ اے میرے حبیب مجھے اپنی عزت کی قسم، تقدیر وہی تھی کہ اس نے مر جانا ہے، لیکن جب غریب کے ہاتھ اٹھے ہیں میں نے تقدیر بدل کر زندگی بڑھا دی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، عظمت و شان مصطفیٰ کریم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے میری ماں بہنوں بیٹیوں، میرے بزرگوں اور جوانوں، اڑوس پڑوس میں دیکھو کوئی بھوکا تو نہیں سو گیا،
کوئی بیمار تو نہیں دوائی کے لیے تو نہیں تڑپتا ہے، کوئی بچے ایسے تو نہیں تمہاری سرپرستی کے محتاج تو نہیں ہے، ان کے آنسو صاف کرو۔ اللہ کی عزت کی قسم اگر ان کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آئے گی، مدینے والا قبر میں خوش ہوگا، خدا حشر میں خوش ہوگا۔ انسانیت کا مقام سمجھو، انسانیت کا مقام کیا ہے؟ تو کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنی روح خود مار دیتے ہیں، اور یہ اتنے فتنوں کا دور ہے، اتنے فتنوں کا دور ہے کہ امام الانبیاء نے جس چیز کے بارے میں ہمیں فرمایا تھا نا کہ اس کے قریب نہیں جانا تم نے، ورنہ یہ قلب و باطن کو برباد کر دے گا، آج ہماری اکثریت اور میجارٹی نے اسی کو جفا مار رکھا۔ دیکھو نا، ہم حضور کے غلام، چاہیے تو یہ تھا ہمارے آقا ہمیں جس چیز سے منع کر گئے نا، پوری امت اس کی طرف پشت کر لیتی، منہ نہ کرتے ادھر، لیکن حیرت کی بات ہے اکثریت نے اسی کو جفا مار رکھا۔ اور وہ کیا ہے؟ غور سے سنیے، امام الانبیاء نے فرمایا یکون فی ھذہ الامت اربع فتن، حضور نے فرمایا کہ مختلف ادوار میں، مختلف زمانوں میں میری امت میں 4 بڑے فتنے پیدا ہوں گے، 4 بڑے فتنے جو میری امت کو برباد کر دیں گے، اور جو آخری بڑا فتنہ ہوگا جو آج ہمیں برباد کر رہا ہے، 15 صدیاں پہلے حضور نے خبر دی۔ امام الانبیاء نے فرمایا وآخرھا الغنا، میری امت کی بربادی کا آخری فتنہ جو امت کو برباد کر دے گا وہ گانا بجانا ہوگا۔ وہ گانے ہوں گے، وہ گیت ہوں گے، وہ نغمے ہوں گے، وہ سانگز ہوں گے، جنہیں پنجابی میں آپ گانے کہتے ہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا میری امت کو جو برباد کر دے گا فتنہ وہ کیا ہوگا؟ گانا بجانا، گانا اور سننا گانا امت کو برباد کر دے گا۔ جب حضور فرما گئے کہ یہ گانے امت کو برباد کر دیں گے، اب مجھے بتائیے کوئی رکشہ ہے جس پہ گانے نہ چلتے ہوں؟ کوئی سوزوکی ہے جس پہ گانے نہ چلتے ہوں؟ کوئی ٹرک ہے جس میں گانے نہ چلتے ہیں؟ کوئی کوچ اور بس ہے جس میں گانے نہ چلتے ہیں؟ کوئی ہوٹل ہے جہاں گانے نہ چلتے ہیں؟ کسی جوان لڑکے لڑکی کے پاس ٹچ موبائل ہے جس میں گانے نہ ہو؟ کوئی گھر ہے جہاں ٹی وی نہ ہو، کیبل کے کنیکشن نہ ہو، نیٹ نہ ہو، چھتوں پہ 2 ڈشیں نہ ہو؟ کوئی شادی ہے جس پہ گانے نہ ہو؟ ہم اتنے بد نصیب لوگ، شادی 20 دن بعد ہونی ہے، ابھی شادی ہونی ہے 10 دن بعد، اور ہمارے ہاں 10 دن پہلے اس گھر میں ڈیک لگتے ہیں اور طوائفوں کے گانے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور 15 صدیاں پہلے آقا بتا گئے گانے میری امت کو برباد کر دیں گے۔ پھر امام الانبیاء نے فرمایا جو گانے سنتے سزا کیا ہے؟ فرمایا من جلس الی قینۃ یسمع منها صب فی اذنہ العنق کو یوم القیامہ۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں جس نے کسی گانے والی کا گانا سنا، اس کے اڈے پہ جا کے سنا یا اسے اپنی شادی پہ بلا کے سنا یا اس کی سی ڈی چلا کے سنا، اصل جرم ہے سننا۔ تو امام الانبیاء فرماتے ہیں جس نے کسی گانے والی کا گانا سنا، کل قیامت کے دن جہنم کی آگ میں سیسا پگھلا کر اس کے دونوں کان بھر دیے جائیں گے۔ یہ حضور کی حدیث پاک۔ دن بھر ٹچ موبائلوں پر گانے سننے والوں اور سننے والیوں، ٹی وی پر فلمیں دیکھنے والوں اور دیکھنے والیوں، شادیوں پر ڈیک لگا کر گانے چلانے والوں، چند گھنٹوں کی لذت کے لیے تم اپنے آپ کو کتنے بڑے عذاب کے لیے تیار کر رہے ہو۔ یہ گانے، یہ راگ باجے، یہ میوزک اور موسیقی، یہ تمہاری نسلوں میں بربادی لانے والے ہیں۔ ایک اور حدیث میں امام الانبیاء نے فرمایا صوتان ملونان فی الدنیا والآخرہ، حضور فرماتے ہیں 2 آوازیں ایسی ہیں، وہ آوازیں اللہ کو اتنی ناپسند ہیں
کہ جس جگہ سے وہ آواز اونچی ہوتی ہے نا، اوپر سے اللہ کی لعنت اترتی ہے. وہ آواز اللہ کو اتنی ناپسند، جہاں سے آواز اٹھتی ہے اللہ کی لعنت اتر جاتی ہے وہیں پہ، اور جو آواز بلند کرتا ہے اس پر لعنت اترتی ہے. صحابہ نے پوچھا آقا کون سی آوازیں ہیں؟ میں حدیثیں پڑھ رہا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. امام الانبیاء نے فرمایا رنت عند مصیبت ومزمار عند نغمت وفی روایت عند نعمت. امام الانبیاء نے فرمایا جس گھر میں کوئی فوت ہو جائے، کسی کی موت ہو جائے، تو میت پر جب اونچی آواز میں عورتیں چیخنے چلانے لگ جاتی ہیں، پیٹنا تو اس سے بھی اگلا حرام کام ہے. جب میت پر عورتیں بینڈ کرتی ہیں کہ باہر گلیوں میں ان کی آواز جاتی ہے، محلے کے غیر محرموں تک آواز جاتی ہے، امام الانبیاء فرماتے ہیں اوپر سے اللہ کی لعنت اترتی. ماتم کرنا، میت پر پیٹنا، یہ تو اتنا بڑا حرام کام ہے. بخاری شریف جو ہماری تاریخ کی سب سے اتھینٹک کتاب ہے، نمبر 1 کتاب، اس میں حضور کی حدیث ہے، شروع ہی یہاں سے ہوتی ہے فلیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ. فرمایا جو میت پر پیٹے، ماتم کرے اور کپڑے پھاڑے میت پر، اور بین کرے، نوحے پڑے، مرثیے پڑے، وین کرے میت پر، تمہارے میرے نبی فرماتے ہیں اس بدبخت کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ چھوٹا سا گناہ نہیں ہے. اگر کوئی فوت ہو جائے تو جو رونا آتا ہے نا، آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے. جو بے اختیار رونا آتا ہے، شریعت میں اجازت ہے جو رونا آتا ہے بے اختیار، جو اختیار میں نہیں ہوتا، لیکن زبان کو پابند کر دیا شریعت، اس سے بین نہیں کر سکتے کہ غیر محرموں تک آواز جائے. ہاتھوں کو روک دیا، اس سے پیٹ نہیں سکتے، یہ حرام کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ امام الانبیاء کے غلاموں اور میری ماں بہنوں بیٹیوں، عورت کی جو آواز ہے نا، آواز جس طرح اس کے چہرے کا اور جسم کا پردہ ہے، اسی طرح عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے. اب ایمان سے بتائیں، مسجد میں عورتیں آ کے آذان دے سکتی ہیں؟ حالانکہ اللہ کا نام ہی بلند کریں گی نا، اپنی طرف سے کوئی شے ایڈ تو نہیں کریں گی آذان میں. اللہ اکبر اللہ اکبر جیسے مرد پڑھتے ہیں اسی طرح پڑھیں گی نا. مگر شریعت نے عورتوں کو اجازت نہیں دی کہ مسجد میں آذان دیں. کیوں؟ اس کی آواز کا بھی پردہ ہے. حالانکہ آذان بہت بڑی عبادت، بہت بڑی عبادت ہے آذان دینا، مگر اللہ رب العزت آواز دے رہا ہے، اے میرے محبوب کی امت کی عورتوں، مجھے وہ اپنی عبادت بھی قبول نہیں جس میں تیرا پردہ خراب ہو جائے. اب تصور کریں، جو عورت خدا کا نام بلند نہیں کر سکتی کہ آواز غیروں تک جائے، وہ جب ڈھولکی کی تھاپ پہ گانے گائے گی تو شریعت پسند کرتی؟ وہ میت پر چیخے کہ غیروں تک آواز جائے. اس لیے حضور نے فرمایا اوپر سے لعنت اترتی ہے. اور نمبر 2، امام الانبیاء نے فرمایا جس گھر میں خوشی کا موقع ہو، بچے کی منگنی ہو، ولیمہ ہو، عقیقہ ہو، کوئی خوشی کا موقع ہو گھر میں، اور اس گھر میں گانے چلے، ڈول ڈمکے اور راگ باجے، ان کی آواز آئے، میوزک اور موسیقی کی آواز آئے، امام الانبیاء فرماتے اوپر سے اللہ کی لعنت اترتی ہے. اب مجھے بتائیے کہ جن گھروں میں شادی سے مہینہ پہلے، 10 دن پہلے ڈیک لگتے ہیں اور گانے چل جاتے ہیں، تو شادی کا دن آنے تک وہ بد نصیب کتنی لعنتیں سمیٹ چکے ہوتے ہیں. تو اس شادی میں برکت کہاں سے آئے گی؟ آج کی سروے رپورٹ کے مطابق، اس وقت جو ہمارے تھنکرز ہیں نا، ان کی رپورٹ کے مطابق، سروے رپورٹ کے مطابق، ہمارے پاکستان میں سب سے زیادہ گھر اجڑ رہے ہیں، طلاق ہو رہی ہے. شادی ہوتی ہے، 6 مہینے نہیں گزرتے، سال نہیں گزرتا، یا لڑکا طلاق دے دیتا ہے یا لڑکی خلا کے لیے عدالت پہنچی ہوتی کہ اسے میری جان چھڑاؤ، میں نے نہیں رہنا. پھر چچا اور ماموں اور پھوپھیاں جو ہے نا وہ ہاتھ ملتی ہیں
کہتی ہیں بڑا پیسہ خرچ کیا تھا، بڑی خوشی منائی تھی، مگر ان دونوں کی بنی نہیں آپس میں۔ پھر چچے اور ماموں کہتے ہیں اور پھوپھیاں کہتی ہیں بنی کوئی نہیں آپس میں، پتہ نہیں کیا ہوا۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، مدینے سے آواز آ رہی ہے، نادان، جب ان کی شادی ہو رہی تھی تیرے گھر میں ڈھول بج رہے تھے، طوائفوں کے گانے چل رہے تھے، اس جوڑے کی شادی پر کیا تم نے اپنے رب سے بنا کے رکھی تھی جو اب ان کی بنے؟ جو دن تھے بچوں کی زندگی میں رحمت لینے کے لیے، وہ دن تم لعنتیں کما رہے تھے، ان کی زندگی تم نے منحوس کر دی، بے برکت بنا دی گانوں کی وجہ سے، ڈول ڈمکوں کی وجہ سے۔ اب روتے ہو کہ بنی کوئی نہیں؟ اب سنو حضور کی حدیث، کیوں نہیں بنی؟ امام الانبیاء فرماتے ہیں الغناء ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء الزرع۔ آقا فرماتے ہیں یہ جو گانے ہیں، گانے یہ دلوں میں اس طرح کھوٹ، منافقت اور نفرت پیدا کرتے ہیں جس طرح پانی سے کھیتی اگتی ہے۔ آپ تصور کریں، آج ہوٹلوں پہ بات ہو رہی ہے، آج گھروں میں بات ہو رہی ہے، ہر کوئی محسوس کر رہا ہے، کہتے ہیں جی خون سفید کیوں ہو گئے؟ دوستوں میں خلوص نہیں رہا، بھائیوں میں وفا نہیں رہی، بندہ بندے کا ویری بن گیا ہے، دشمن ہو گیا، پتہ نہیں محبت کیوں نکل گئی دلوں سے۔ مدینے سے آواز آ رہی ہے، نادان، 15 صدیاں پہلے میں نے تجھے وجہ بتا دی تھی کہ جس سوسائٹی، معاشرے اور گھروں میں گانے ہوں ان کے دلوں میں منافقت بھر جاتی، کھوٹ آتا ہے دلوں میں۔ تو بتا میرے امتی، جب کوئی گھر گانوں سے خالی نہیں تو کوئی دل منافقت سے خالی کیسے ملے؟ یہ نتیجہ ہے گانوں کا۔ اور افسوس یہ ہے امام الانبیاء کے غلاموں، جو ملک بنا کلمے کے نام پر، سوائے مدنی چینل کے 150 چینل ہمارے ملک میں 24 گھنٹے بے حیائی پھیلا رہا ہے۔ جو چینل لگاؤ گانے ہیں، ڈانس ہے، فلمیں، ڈرامے، بے حیائی کے منظر ہے جو پوری قوم کو برباد کر رہے ہیں۔ گاڑیاں جنہیں اللہ نے گاڑیاں دی ہیں، کاریں دی ہیں، ان میں انہوں نے گانوں کی سیڈیز رکھی ہوئی، ہوٹلوں پہ دیکھو گانے ہیں، بسوں میں بیٹھ جاؤ تو گانے، ٹرک گزرے تو گانے۔ یہ جو رکشے والے ہیں، سزوکیوں والے، ٹرک والے، مزدور لوگ ہیں، صبح رزق کمانے نکلتے ہیں گھر سے اور سارا دن اوپر گانے چلتے ہیں، اور شام کو بعد نصیب گھر میں اتنا رزق نہیں لاتے جتنی لعنتیں کما کے لے آتے ہیں۔ برکت کہاں سے آئے گی زندگی؟ اور آپ صورتحال یہ ہے کہ لعنت کو لوگ لعنت سمجھتے ہی کوئی نہیں۔ وہ کہتے ہیں جی لعنت کوئی دیوار ہے جو اوپر گر جائے گی، اگر لعنت ہو گئی تو کیا بگڑے گا؟ اب میں بتانے لگا ہوں کیا بگڑتا ہے، کیا بگڑتا ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ کا فرمان، اور یہ جو میں لفظ سنا رہا ہوں نا حدیث کے، یہ حضور غوث اعظم پیروں کے پیر بغداد کے منبر پر 70,000 کے مجمع میں سنایا کرتے تھے۔ یہ حدیث قدسی، اللہ رب العزت فرماتا ہے اذا اسیتو غضبتو اذا غضبتو لعنتو۔ اللہ فرماتا ہے جب بندے میری نہیں مانتے، من مانی کرتے ہیں، میری شریعت کے حکموں کو توڑتے ہیں، میرے حبیب کی نہیں مانتے، جب لوگ میری نافرمانی کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے مجھے غصہ آتا ہے، میں جلال میں آ جاتا ہوں کہ بندہ ہو اور میری نہ مانے۔ پیدا میں نے کیا، صحت میں نے دی، رزق میں نے دیا، اولاد میں نے دی، اور میری نافرمانی کر رہا ہے، اللہ فرماتا ہے پھر مجھے غصہ آتا ہے۔ جو میری نہ مانے اس پر مجھے غصہ آتا ہے، اور جس پر مجھے غصہ آتا ہے لعن تو میں اس پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ اب میں بتانے لگا ہوں لعنت کہاں تک چلتی ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہا میں لعنت بھیجتا ہوں، لعنت والے کام کرنوں پر میں لعنت بھیجتا ہوں۔ تو لعنت کہاں تک چلتی ہے؟ فرمایا ان اللعنت منی تبلغ السابع من الولد، میری لعنت اترتی اس ایک بدبخت پہ مگر 7 پشتوں تک چلتی رہتی ہے۔
تو شادیوں پہ گانے بجانے والوں اور ڈانس کروانے والوں اور ویڈیو اور فلمیں بنوانے والوں، شریعت کے خلاف کام کرنے والوں، تم صرف اپنی ذات نہیں اپنی 7 پشتوں کو برباد کر رہے ہو۔ یہ اللہ کا فرمان ہے جو میں سنا رہا ہوں، اور غوث اعظم بیان فرماتے تھے، یہ 7 پشتوں تک چلتی۔ امام الانبیاء کے غلاموں، اب اس کے اپوزٹ، اس کے برعکس، قربان جاؤں اس کی رحمت پر، اب یہ بتایا کہ لعنت کہاں تک چلتی۔ اب فرما رہا ہے اللہ رب العزت، جو میری مان لے، میری مان لے، پھر میں کیا کرتا ہوں، نہ ماننے والوں پر تو لعنت بھیجتا ہوں۔ فرمایا جو میری مان لے اور میرے حبیب کی مان لے، اذا اتیتو ردیتو، اذا ردیتو بارکتو، جو میری اور میرے حبیب کی مان لے میں اس پر خوش ہو جاتا ہوں، جس پر خوش ہو جاؤں اس پر اپنی رحمتیں نچھاور کر دیتا ہوں، اس پر اپنی رحمتیں وار دیتا ہوں۔ اب آگے میں پڑھنے لگا ہوں حدیث قدسی کے لفظ، اب اللہ بتا رہا ہے میری رحمت کہاں تک چلتی ہے۔ لعنت والے کام کرنے والے جب ان پر لعنت اترتی ہے نا، اللہ نے حد کیا بتائی ہے، 7 پشتیں، حد بتا دی، 7 پشتوں تک لعنت چلتی ہے۔ لیکن اگر کوئی میری مان لے اور رحمت والے کام کرے اور مجھے خوش کر لے، میرے حبیب کو خوش کر دے، فرمایا پھر رحمت اتارتا ہوں اور برکت اتارتا ہوں۔ مولا برکت کہاں تک چلتی ہے؟ فرمایا لیس لبرکتی نہایا، لعنت کی حد ہوتی ہے، برکت کی کوئی حد نہیں رہتی ہے۔ فرمایا لعنت چلتی ہے 7 پشتوں تک اور برکت چلتی ہے نسلوں میں قیامت تک۔ تو تاجدار کائنات کے میلاد میں آنے والوں، میری ماں بہنوں بیٹیوں، اب چاہو تو لعنت کما لو، چاہو تو برکت کما لو، یہ سب کے ہاتھ میں۔ آج گھروں میں نحوست ہے، برکت نہیں رہی، آج اولاد ماں باپ کی نافرمان ہو گئی، پڑوسی پڑوسی کے جھگڑے، ساس بہو کے جھگڑے، بھائیوں بھائیوں کے جھگڑے، یہ ساری بربادیاں اس لیے آئی ہیں کہ ہم نے تاجدار کائنات کی شریعت کی طرف پشت کر دی۔ اس لیے رخ کر لو حضور کی چوکھٹ کی طرف اور اندر سے باہر تک محمد عربی کے دین کے رنگ میں رنگے جاؤ۔ حیدرآباد دکن میں نا، جیسے ہمارے ہاں حیدرآباد سندھ ہے، حیدرآباد دکن انڈیا کا علاقہ، ہندوستان کا، تو وہاں ایک ہندو عورت تقریر کر رہی تھی، ہندو عورت تقریر کر رہی تھی، تو جب آپ جانتے ہیں عورت تقریر کرے تو پھر مسلمان تو جمع ہوتے ہیں وہاں پہ اور جوان زیادہ جمع ہو جاتے ہیں، پھر سٹیج کے ارد گرد سب مسلمان جوان کھڑے ہوئے تھے، ہندو عورت تقریر کر رہی تھی، اس نے تقریر کرتے کرتے مسلمانوں پر ایک سوال کر دیا۔ سوال یہ تھا، مسلمانوں مجھے بتاؤ 14 صدیوں میں تمہارے اندر صرف ایک امام حسین پیدا ہوا ہے، دوسرا حسین کیوں نہیں آیا؟ رضی اللہ تعالیٰ۔ کسی نے جواب نہ دیا۔ جوانوں نے کیا جواب دینا تھا؟ ہندو عورت تھی، وہ سمجھ گئی ان کے پاس جواب کوئی نہیں، تو دل میں سوچنے لگی میں بار بار انہیں شرمندہ کرتی ہوں۔ اس نے تھوڑی دیر تقریر کی اور پھر کہنے لگی مسلمانوں میں نے تم سے ایک سوال کیا تھا، تم نے ابھی تک جواب نہیں دیا۔ میں نے سوال یہ کیا تھا 14 صدیوں میں تمہارے اندر صرف ایک حسین آیا، دوسرا حسین کیوں نہیں آیا؟ پھر چپ، کسی نے جواب نہیں دی۔ وہ سمجھ گئی جواب نہیں ان کے پاس، اس نے تیسری بار پھر سوال کر دی، کہنے لگی میں نے پوچھا تھا ایک حسین کیوں آیا، دوسرا حسین کیوں نہیں آیا؟ جوان تو کوئی نہیں اٹھا۔ پیچھے کونے میں ایک بزرگ بیٹھے تھے، وہ کھڑے ہو گئے، جن کی آنکھوں میں گنبد خضرا کے جلوے تھے، جن کے سینے میں عشق محمدی کا سمندر تھا، کھڑے ہو کر فرمانے لگے ہندو بیٹی سن، تو نے سوال بڑا عجیب کیا، 14 صدیوں میں ایک حسین کیوں آیا؟ فرمایا اس کا جواب یہ ہے حسین آ سکتا ہے، فاطمہ جیسی ماں نہیں ملتی ہے، علی جیسا باپ نہیں ملتا ہے۔ نہ آج فاطمہ جیسی ماں رہی، نہ علی جیسا باپ، حسین کہاں سے ملے، حسن کہاں سے ملے؟ میری ماں بہنوں بیٹیوں، میرا پیغام ہے، اگر مائیں ٹی وی پر انڈیا کی فلمیں دیکھیں،
باپ بازاروں میں آوارہ گردی کرے تو پیدا ہونے والے بچے ڈسکو ڈانسر بنتے ہیں، رب رسول کے باغی بنتے ہیں، اور اگر مائیں مصلی کی زینت بن جائیں، باپ مسجدوں میں رہیں تو پیدا ہونے والے بچے کوئی میر علی شاہ بنتا ہے، کوئی امیر المجاہدین بن جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ کیونکہ ماؤں کا یہ رنگ اولاد پہ چڑھتا ہے، ماں جیسا رنگ چڑھا دے، یہ والدین کی طرف سے اولاد پر یہ رنگ چڑھتا ہے، یہ جاگ ماں سے لگتی ہے، یہ حضور کی محبت کی جاگ، یہ اللہ کے عشق کی جاگ۔ مائیں اگر تہجد گزار بن جائیں اور پرہیزگار تو پھر بچے ایسے پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت بابا فرید تھے نا گنج شکر رحمت اللہ تعالی، 7-8 سال کی عمر تھی، تو محلے کی عورتیں ان کے پاس گئیں، والدہ کے پاس، اور جا کر کہنے لگی فرید کی ماں ہمیں ایک بات تو بتا کہ تیرا بچہ ہمارے بچوں جتنا ہے، عمر ایک ہی زمین کا اناج کھاتے ہیں، ایک ہی کنویں کا پانی پیتے ہیں، لیکن اتنا فرق کیوں ہے کہ ہمارے بچے سارا دن گلیوں میں گلہ ڈنڈی کھیلتے ہیں، آوارہ گردی کرتے ہیں، تیرے فرید کو جب دیکھو مصطفیٰ پہ درود پڑتا رہتا، ہماروں کی راتیں سو کے گزرتی ہیں، یہ مصلی پہ رو کر گزارتے ہیں۔ اتنا فرق کیوں ہے فرید کی ماں؟ یہ اذان سے پہلے مسجد میں ہوتا ہے، ہمارے اڈوں پہ کھیلتے ہیں۔ حضرت فرید کی ماں رونے لگ گئی، فرمایا تنہا اللہ کی عزت کی قسم فرید کا کمال نہیں ہے، اور تو تھوڑی سی میری محنت بھی شامل ہے۔ انہوں نے کہا کون سی محنت؟ فرمایا سنو، اللہ کی عزت کی قسم جتنا عرصہ فرید کو میں نے دودھ پلایا کبھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا۔ یہ تنہا فرید کا کمال نہیں، یہ اس مقدس دودھ کا کمال ہے جو فرید کی رگوں میں گردش کر رہا ہے۔ اگر ماں ایسی ہو تو پھر بچے فرید بن جاتے۔ اس لیے میری ماں بہنوں بیٹیوں، تمہاری جگہ بازار نہیں، مصطفیٰ کا مصلی ہے۔ اپنے ہاتھ سے یہ رومانٹک ناول اور یہ ٹچ موبائل پھینک دو، سیرت عائشہ اور سیرت فاطمہ زہرا کی کتابیں پکڑ لو، مطالعہ کرو، تمہیں معلوم ہو کہ شرم حیا کس شے کا نام ہے، غیرت کس شے کا نام ہے۔ تو میں اپنے بھائی کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اس عظیم موقع پہ مجھے یاد کیا، اور ان بھائیوں کے وسیلے سے میں یہاں پہنچا، آپ حضرات کی زیارت کر کے بڑی خوشی ہوئی۔ اللہ رب العزت سب کا آنا قبول کرے اور ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بنائے اور سب کے حال پہ رحم و کرم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔